معزز حاضرین اکرام، جیسا کہ کل آپ نے سورۃ النساء سے متعلق عورتوں کے متعلق سورۃ النساء میں کچھ باتوں کو سماعت کیا تھا، اور یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ عورتوں کے جو مسائل ہے دیگر صورتوں کے بنسبت اس میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کی فضیلت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمارے سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے بدلے میں دنیا و ما فیہا کو میں قبول نہیں کروں گا، جس میں سے ہم نے ایک آیت پر تبصرہ کیا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد اور ایک آیت پر ہم نے غور تدبر کیا تھا کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت اسلام نے جن کاموں کے کرنے پر حدود مقرر کی ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، یا ایسا عمل جس کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، یا انسانوں کی لعنت کی گئی ہو، یا آگ کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہو، اس طرح کے سارے اعمال کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو وضو کی فضیلت میں یہ بات آئی، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالی جھڑا دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز، تیسری نماز سے چوتھی، اور چوتھی سے پانچویں، اور یہاں تک احادیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، لیکن شرط یہ لگائی گئی کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 34 کو دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو کیوں حاکم بنایا ہے، یہ کچھ باتیں آئی تھی اسی سلسلے میں۔ اور ایک بات جو مجھے اور آپ کو یہاں سمجھنا ہے وہ خصوصاً خانگی نظام کو لے کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کو حاکم بنایا ہے اس کی وجوہات میں 2 وجہ ہم نے دیکھی تھی کہ قصبی طور پر جو کمانا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اخراجات کو مینیج کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد پہ رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی ہے۔ اور دوسرا، فطری طور پر، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے بنسبت آدمی کو مضبوط بنایا ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے اعمال کچھ مخصوص دنوں میں عورتوں سے ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن مرد کے لیے یہ چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ اس طرح اگر آج ہم غور تدبر کرتے ہیں تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک آدمی کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آپ کی لڑکی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، اپنا دودھ جو ہے پیالوں میں جمع کر دو۔ 4 پیالوں میں دودھ کو جمع کیا گیا، 4 لوگوں نے ایک پیالے میں کیا، پھر اس طرح الگ الگ۔ تو جب پوچھا گیا کہ بتاؤ کس کا دودھ کس کے اندر موجود ہے، تو وہاں کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہاں انہوں نے جواب دیا کہ نسل کی بقا کے لیے، اور کس کی اولاد ہے کس کے کوکھ میں یہ جاننے کے لیے، اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے اس بات کو جاننے کے لیے اللہ نے یہ انصاف رکھا ہے۔ اور ایک عورت بیک وقت 4 مردوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ساری فطری تقاضے ہیں، صنف نازک پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ان کے لیے یہ نعمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد جب خانگی زندگی میں ہم آتے ہیں نکاح کے مرحلے میں، تو خلا اور طلاق کی بات آتی ہے۔ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ طلاق کی اگر نوبت آئے
تو اس کی صورتیں کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یا کیسے طلاق دی جائے، یا اس سے پہلے کیا اسلام ہمیں کوئی تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، من مانی طریقے سے ہم الفاظ کو ادا کر لیں اور نکاح کو ختم کر لیں۔ اس طرح غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے جب میاں بیوی کے درمیان کسی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ان کے لیے بڑے مسائل ہوں، تو حکم دیا گیا ہے مرد کو کہ فَعِذُوهُنَّ، تم ان کو سمجھاؤ، کیونکہ یہ حاکم ہے اور حاکم محکوم کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے، اور سمجھانے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ یہ خاتون ایک مرد سے کیا چاہتی ہے، اس کی عزت چاہتی ہے، اس کے اخراجات چاہتی ہے، اور اس کے لیے جو مقام چاہیے وہ مقام چاہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہتی۔ جب انسان سمجھاتا ہے فَعِذُوهُنَّ، تم ان کو سمجھاؤ، ایک بار، دو بار، تین بار، اپنے طریقے سے سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے کے باوجود بھی ایسا کوئی عمل جو شریعت کے خلاف وہ کر رہی ہے، یا ایسا کوئی حق ہے جو آپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے حقوق کے اندر، تو دوسری بات آتی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ، تم ان کو اپنے بستروں سے الگ رکھو۔ یہ ایک ٹریننگ بتائی گئی، طریقہ بتایا گیا کہ جب اختلاف ہو جائے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، اور سب سے بڑی کامیابی اس کی وہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ وَضْرِبُوهُنَّ، آپ نے سمجھایا، بستر سے آپ نے الگ رکھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے عمل پر ڈٹی ہوئی ہے، تبدیلی لانا نہیں چاہتی ہے، تادیبی طور پر ڈر اور خوف کے لیے مارنے کا حکم دیا گیا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اس کی ہڈیاں توڑ دیں، پسلیاں توڑ دیں، یا اس کے اوپر ظلم کریں۔ ایک ڈر ہوتا ہے مرد کا عورت کے لیے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باپ ایک بچے کی طرف صرف آنکھیں نکالتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ کچھ الفاظ نہیں ادا کرتا، لیکن اس طرح کی کیفیت اگر ہو جائے، سمجھایا گیا، بستروں سے الگ رکھا گیا، تو ایک مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ ڈر کے لیے اس کو ہلکا سا مارے۔ اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں، اس کے بعد ہو جاتا ہے مسئلہ حل، اللہ نے اگر چاہا۔ اگر اس کے باوجود بھی مسئلہ نہیں آتا ہے تو تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ لڑکی کے جو ذمہ داران ہیں بطور گواہ جو نکاح میں تھے، لڑکے کے جو ذمہ داران بطور گواہ نکاح میں تھے، ان کو بلایا جائے اور ان کے سامنے دونوں فریقین اپنی بات رکھیں، غور تدبر کریں، اور ممکن ہے کہ یہاں سے کوئی راستہ آپ کے لیے نکل جائے، کوئی حق کوئی مفقود کر دیں، ٹھیک ہے آج کے بعد سے یہ چیز میں نہیں کروں گی، یہ آج کے بعد سے یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، فلاں فلاں جو بھی مسئلہ ہے۔ جب فریقین کے دونوں گواہ کو لے کر بٹھایا جائے، یہاں پر غور کریں، یہ تعلیم اسلام کی، اسی لیے گواہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ایسے جب معاملات ہوتے ہیں تو ایک طاقتور انسان کو بٹھا لیتے ہیں، سیاستداں کو بٹھا لیتے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے شخص کو بٹھا لیتے ہیں۔ شریعت بتاتی ہے گواہ جو ہوتا ہے نکاح کے صورت میں، اس کی بڑی ویلو ہوتی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر۔ تو آپ ایسے گواہ کو بٹھائیے تاکہ وہ آپ کے گواہ میں تھے، نکاح میں تھے، ان کے سامنے یہ بات آئے، اور یہ غیر نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے رشتہ داری ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی عزت، خاندان کی عزت، گھر کی عزت، مرد کی عزت، عورت کی عزت کیا ہے، یہ جانتے ہیں، اور کیسا فیصلہ کیا جانا ہے یا کیا بات رکھنی ہے، یہ بڑی گہری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ اللہ نے کہا یوفق اللہ بینہما، ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے کوئی راہ اختیار کر لیں۔ اگر اس کے باوجود بھی سمجھایا گیا، بستروں سے الگ رکھا گیا، تادیبی طور پر ڈرایا گیا، گواہوں کو بلا کر سمجھا دیا گیا، اب یہاں سے راستہ آپ کے لیے کھلا ہے کہ آپ پہلی طلاق کے لیے جا سکتے ہیں، اور پہلی طلاق کے بعد عورت کو ماں باپ کے گھر میں نہیں بلکہ آپ کے گھر میں ہی رکھنا ہے، شرط ہے کہ بستر سے الگ رکھیں۔ یہ چیز ہے، یہ تین طرح کی چیزیں ہیں، اور 3 مہینے کے اندر ممکن ہے، 3 طلاق کے اندر، 2 طلاق کے اندر ہی عورت اپنے آپ کو رجوع کر لے۔ اگر اس کے برعکس مرد کا مسئلہ ہے، عورت اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہے، مرد کی غلطیاں ہیں، مرد کا مسئلہ ہے، تو اسی صورت میں شریعت اسلام نے عورت کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اپنے گواہوں کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میں نے حتی الامکان زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن اب میرا یہاں ایمان محفوظ نہیں ہے، میری زندگی محفوظ نہیں ہے، میری آخرت محفوظ نہیں ہے۔ ایسا کوئی مرحلہ جہاں سے آپ کو اپنے ایمان کا ڈر ہو۔ یہ دنیا تو آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ ماں باپ کے لیے بچے آزمائش ہے، بچوں کے لیے ماں باپ آزمائش ہے، بیوی کے لیے شوہر آزمائش ہے، شوہر کے لیے بیوی آزمائش، استاد کے لیے شاگرد آزمائش ہے، شاگرد کے لیے استاد۔ یہ آزمائشیں ایک دوسرے کی ہے۔ دیکھنا اسی صورت میں تم کتنا صبر کرتے ہو اور کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرتے ہو، یہ بتائی گئی یہ باتیں۔ تو ایسی صورت میں اگر مرد اپنے عورت کو رکھنا نہیں چاہتا تو یہ سارے طریقوں کے بعد پہلی طلاق پر جا سکتا ہے گواہوں کے موجودگی میں۔ اگر عورت ایسی صورت میں زندگی آگے گزارنا نہیں چاہتی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو وہ خلا کی صورت میں آگے جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ماحول معاشرے میں دونوں چیزوں کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ زندگی خراب ہے، زندگی خراب نہیں ہے، زندگی خراب ہونے سے بچانے کے لیے راستے یہ رکھے گئے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی خراب ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے راستہ رکھا نکاح کے بعد۔ آپ کو ظلم اور زیادتی کی زندگی گزارنے کا حکم نہیں، آپ آزاد ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہم وہ اطمینان میسر نہیں آتا زندگی میں، تو اللہ نے یہ راہیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے کا ارشاد فرمایا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو بظاہر ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے برا ہو، اور جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو کہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بھلا ہو، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، حتی الامکان اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا، صبر کا دامن ختم ہو جاتا ہے، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آسانی سے بڑے احتیاط کے ساتھ اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دیں۔ آج اگر ہم اس مسئلے کو لے کر تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہماری اتنی بہنیں جو باپردہ ہیں، بڑی بڑی گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے، تعلیم یافتہ ہے، طلاق اور خلا کے معاملوں میں ایسی جگہوں پر چکر لگاتے ہوئے زندگی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے۔ وہ اس پر کیس کرتا ہے، یہ اس پر کیس کرتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ کئی چیزیں اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اور اس کا غلط فائدہ جو غیر مسلم ہیں اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے آئے ہیں، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اچھا نظام ہے، لیکن ان کے گھر جو ہے نا تباہ ہے۔ کیوں تباہ ہے؟ یہاں انا آ جاتی ہے، یا یہاں پر تکبر آ جاتا ہے، یا غرور آ جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم جب اللہ پر ایمان لا چکے ہیں کہ میری تقدیر پر میرا ایمان ہے، میری تقدیر جو بھی ہوگی میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب تک قربانیاں زندگی میں نہیں ہوگی میرے بھائیوں، زندگی آسان نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ منافق کون ہیں؟ اگر آپ تاریخ مکہ پڑھتے ہیں تو تاریخ مکہ کے اندر دو طرح کے گروہ، ایک ہے مسلمان، دوسرا کافر، تیسرا گروہ نہیں ہے، تیسرے طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ مدینہ میں جب آپ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اسلام کی سربلندی ہونا شروع ہو گئی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ایسی صورت میں منافقین داخل ہوئے جن کے دلوں میں نفاق تھا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نمازوں میں ایک صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کئی جگہ پر ساتھ ہوتے، لیکن دلوں میں کیا ہے؟ نفاق تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا منافقین کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جو منافق ہے۔ نفاق سے بچنا چاہیے، جو بات ہے حق اور باطل یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ۔ مختصر سا میں اس سلسلے میں بات رکھتے ہوئے کل اس بات پہ ہم جاتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ یہ بڑی اہم چیز ہے میری اور آپ کی زندگی، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں کھانے کا تعلق انسان کی زندگی میں بڑا اہم ہے۔ تو شریعت اسلام اس صورت میں یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اور کون سی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت میں آتی ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کے راوی جبیر بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی،
تو آپ نے پوچھا اے جبیر کیا تم نے سورۃ المائدہ پڑھی ہے یا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ آخری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہے تم اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جو چیزیں حرام بیان کی گئی ہے تم اس کو حرام جانو۔ تو یہ چیزیں اس سورہ مائدہ کے سلسلے میں فضیلت آتی ہے۔ انشاءاللہ سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کو کل کے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔